ویلکم بیک آفٹر بریک. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل بھی اس متعلق ہم نے بات کی اور اس سے گزشتہ پہلے کچھ ہفتوں میں بھی ہم نے بات کی تھی پاکستانی یوٹیوبر سعد الرحمان ڈکی بھائی کی، جنہوں نے غیر قانونی جوئے کی ایپس کی تشہیر کے مقدمے میں ضمانت پر رہائی کے بعد نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی کے افسران پر تشدد اور رشوت مانگنے سمیت دیگر سنگین الزامات عائد کیے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ ہم نے صرف ایک طرف کی کہانی سنی ہے، مگر جتنے بھی پہلو سامنے آئے ہیں وہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کے سوالات بھی اٹھاتے ہیں. کیا ہمارے جتنے بھی تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے پاس جو اختیارات ہیں ان کا درست استعمال بھی ہو رہا ہے یا پھر نہیں؟ اسی پر آج ہم بات کریں گے. بالکل اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جعفری صاحب فارمر ڈی جی ایف آئی ہیں، وہ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جعفری صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال کروں گا کہ ڈکی بائی کی کہانی ہم سب نے سنی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک طرف کا موقف ہے، لیکن حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا. ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. کیا ایف آئی اے کی آپ ہمیں بتائیے گا کہ ان کی تفتیش کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ لوگوں سے تفتیش کرتے ہیں جس طریقے سے ڈکی بھائی نے پورے پاکستان کو بتایا، عوام کو بتایا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ پیورلی اب نارمل تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت یہ ایف آئی اے نہیں ہے، یہ این سی سی آئی ہے. یہ کسی زمانے میں یہی اسی کا سائبر ونگ تھا. یہ پہلے ایف آئی اے تھا جی. یہ بالکل اب نارمل ہے. میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے. ان لوگوں کو میں نے ہی ریکروٹ کیا تھا، سچی بات ہے. بڑی تکلیف ہوئی مجھے دیکھ کے، اور پہلے کبھی نہیں ہوتا. چھوٹے موٹے کام ہوتے رہتے ہیں کہ بھئی مار پیٹ کے کو پیسے لے لیے، لیکن جس طریقے سے اس کو دیکھا گیا. لیکن میں پھر یہاں یہ کہوں گا کہ یہ ون سائیڈڈ ہے. اس وقت یہ ون سائیڈڈ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو جب تک جن پہ یہ الزام ہے ان سے ان کا وشر نہ لیا جائے، کورٹ کے اندر یہ اپنا بیان نہ دے دیں، میں سمجھتا ہوں تو جب تک اس کے اوپر تفصیلی بات نہیں ہو سکتی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا. بات یہ ہے کہ جب مجرمان پکڑے جاتے ہیں تو ان پہ ایلیگیشن ہوتا ہے. اس کا پروسیس کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک تفتیشی افسر ہوتا ہے، آئی او کہتے ہیں اس کو نا، وہ تفتیش کرتا ہے. اب اس کیس میں جو کچھ ہوا ہے کہ جو لوگ انوالو تھے اس کے اندر، اللیجڈلی انوالو تھے، ان کے پاس بہت پیسہ تھا. آپ مجھے بتائیں، پیسہ دینے والوں کے پاس تھا، لینے والے کے ظاہر ہے وہ تو اس نے لینا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں دینے والے بھی اتنے مجرم ہیں، وہ پروٹیسٹ کر سکتے تھے، عدالت میں جا سکتے تھے، کورٹ میں جا سکتے تھے، وکلا کے پاس کہ یہ ہمارے ساتھ مار پیٹ ہو رہی ہے. جب آئی او اس کی انکوائری کر لیتا ہے تو ایک پرچہ کرتا ہے، اس کو ایف آئی آر کہتے ہیں. اس کے مطابق پھر وہ اس کی جو ہے نا اس کا ریمانڈ لینا پڑتا ہے. اب ریمانڈ کورٹ نے دیا ہے اور کورٹ باقاعدہ پوچھتی ہے جو ریمانڈ ختم ہوتا ہے اور ادارہ ایکسٹینڈ کرانا چاہتا ہے ریمانڈ کو، ملزم سے پوچھتا ہے، اس کے وکیل سے پوچھتا ہے کہ آپ پہ کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، کوئی جبر تو نہیں ہو رہا، کوئی مار پیٹ تو نہیں ہو رہی. تو اس وقت بتانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ ہے کیا یہ سارا پروسیس پورا ہوا کہ نہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد سب سے اہم بات یہ کہ ایک نیگیٹیوٹی جو پھیل رہی ہے اداروں کے خلاف، اس سے نقصان ملک کو ہوگا، میں سمجھتا ہوں. تو سب کو اس پہ ذرا پاکستان کا خیال رکھنا چاہیے. باقی ہمارے جھگڑے آپس کے چلتے رہیں گے اس کے اوپر. اور یہ جو کام ڈکی بھائی کر رہے تھے وہ بھی کوئی اچھا کام نہیں تھا، وہ بھی جوا ہی تھا. میں سمجھتا ہوں بڑے لوگوں نے پیسے بھی اس میں لگائے اور انہوں نے، ان کی یہ بڑائی ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا اس کا کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کیا جائے. اور قومیں اس طرح ہی آگے جاتی ہیں کہ جو غلطی کرتا ہے وہ اس کی معافی مانگتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو اب ختم کر کے پاکستان کی بہتری کی، یوتھ کی امپاورمنٹ کی بات. اچھا سر، ابھی آپ نے تمام تر حقائق بھی سامنے رکھے، ہم نے وہ موقف بھی سنا، آپ کا بھی سن رہے ہیں، لیکن ایک تنقید افسران پر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا بے جا استعمال کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں. اب این سی سی آئی کے 6 اہلکاروں کی گرفتاری اور ایف آئی اے اینٹی کرپشن کے ایکشن کو آپ پھر کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ کرپشن کی جو لاز ہیں بڑے کلیئر ہیں. جس طرح ڈکی بھائی پہ الزام لگا اس طرح ان پہ بھی الزام لگا. اب یہ اریسٹ ہو گئے نیچرلی، اب یہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں گے اور میں سمجھتا ہوں ان کے وکلا ہوں گے، کورٹ میں جائیں گے. لیکن اس کیس کو ذرا ڈیفر نہیں کرنا چاہیے اور اس کا فوری طور پہ فیصلہ کرنا چاہیے اور قانون کے مطابق کرنا چاہیے. ایویڈنسز جمع کرنے چاہیے، فورینسک رپورٹ لینی چاہیے اس کی، اور اس کا ایسے فیصلہ کرنا چاہیے اس سارے معاملے کا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے کہ انصاف ہوا ہے ان کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں اگر کسی کے پریشر میں آ کے
مطلب انصاف نہ ہوا تو پھر وہی جو اولڈ اسٹوری ہے وہ جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وقت آ گیا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے ٹیکنالوجی وہ ہر چیز کو بتا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کے لیے میڈیا بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے. اور اس طرح کی جرائم کی مزید روک تھام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک کنسلٹیشن ڈائلاگ کرنا چاہیے, اس میں سارے متعلقہ اداروں کے لوگ بیٹھیں اور یہ بلا یعنی کہ ابو پالیٹکس بات کریں اس کے اوپر, ابو کہ آپ کے پاس گورنمنٹ ہے یا نہیں, ملک کے لیے بات کریں. جو لوگ ملک کے قوانین کے اگینسٹ کو کام کر رہے ہیں ان کو پکڑے جانا چاہیے, اور قوانین کی کوگنیزنس لینے والے جو افسران ہیں اگر وہ اپنے دائرۂ کار سے باہر نکلیں, جس کیس میں نظر آتا ہے کہ نکلے ہیں یہ, ان کو. ٹھیک ہے جعفری صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تھوڑا سا اس رخ سے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا جو نئے سائبر کرائم اداروں میں یا پھر ایف آئی اے میں بھرتیاں ہوتی ہیں, ٹریننگ کا معیار ہوتا ہے, وہ ان کا معیار کس طرح کا ہوتا ہے؟ کیا اختیارات ان افراد کو اب دے دیے گئے ہیں جس طرح کی وہ ڈکی بھائی بتا رہے ہیں کہ انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کا جن کو بنیادی شعور بھی نہیں ہے, یا ان کی وہ ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے اور اب اس حوالے سے بھی اور اس اسپیکٹس کو بھی کلیئر کیا جاتا ہے؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ ہمارا ایک ادارہ ہے اس کا نام ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن. میری اطلاع کے مطابق کہ جتنی بھرتیاں بھی ہیں یہ ایف پی ایس سی کے تھرو ہو رہی ہیں, اور قانون بھی یہی ہے, اگر اس میں کوئی اڈاک اپائنٹمنٹ نہیں ہے تو وہ ایک پروسیس ہے. اس کے اندر ادارہ پہلے اس کو پوسٹیں ملتی ہیں, پھر وہ اگر وہ پنجاب والے کریں گے تو وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن سے بات کریں گے, فیڈرل کا اگر ہے سی سی آئی اے یا ایف آئی اے وہ اس کے تحت بات کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ بھرتیوں کے لیے کوئی پولیٹیکل پریشر برداشت نہیں کرنا چاہیے, اور میں اگر اپنے زمانے کی بات کروں تو ہمارے پہ کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں تھا. یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یوں سمجھ لیں کہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے یہ جتنے بھی لوگ پرانے ریکروٹ ہوئے تھے اس وقت کے این آر 3C میں یہ سب میرٹ پہ بھرتی ہوئے تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ بندہ میرٹ پہ آنے کے بعد جب کرپشن میں انوالو ہو جائے تو پھر اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیوں کرپشن میں انوالو ہوا. اس کا ادارے کا اپنا ایک ایسا میکنزم ہونا چاہیے اپنا کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے اپنے اداروں میں کرپشن کو, اور وہ جو اس کے افیکٹڈ آفیسرز ہیں ان کو وہ باقاعدہ ٹرمینیٹ کرے, جو بھی کرے. تو جب تک ادارہ اندر سے اپنی, دیکھیں ادارے میں ہر ایک کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے, ہم باہر جا کے عدالتوں میں یا ایویڈنسز میں جو مرضی مینوپولیٹ کر لیں, لیکن ادارے میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے گا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا ضروری ہے کہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی آف دی آرگنائزیشن ہے اس کو آگے آنا چاہیے. پچھلے سوال کے جواب میں بھی آپ نے ڈیل کا ذکر کیا تھا, اور ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ معاملہ آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ ہے, اور ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ جس انسان کو لاکھوں ہزاروں لوگ جانتے ہیں اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, تو پھر سوچیں کہ عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ ممکن ہے کہ کسی ملزم پر ادارے کے اندر جان بوجھ کر خوف طاری کیا جائے, تشدد کیا جائے تاکہ وہ کسی ڈیل کے لیے تیار ہو جائے؟ اچھا, اس میں ہوتا ہے کہ وعدہ ماو گواہ, یہ ایک لیگل ٹرم ہے کہ اگر 5-6 ملزمان ہیں تو کسی ایک کا وعدہ ماو گواہ بنا سکتے ہیں. اس کی دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ ایک آدمی کے پاس سچائی ہو لیکن وہ کہہ کہ میں بتاؤں گا تو میں تو مارا جاؤں گا, اسے کہ نہیں تم سچائی بتا دو, اور وہ لیگل ٹرم ہے. تو اس کو وہ ایشور کرتے ہیں کہ بھئی آپ سچائی بتا دیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. پرانے پہلے بھی کیسز میں, بڑے بڑے سیریس کیسز میں یہ ہوا ہے کہ اس کو وعدہ ماو گواہ بنایا گیا, وہ تو ایک لیگل ٹرم ہے. لیکن یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں وہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ ایک آدمی کو جو کسٹڈی میں ہو اس کو مار پیٹ کے اس طرح کیا جائے کہ تم نے فلاں کا نام لینا ہے, وہ ایک بڑی ڈینجرس چیز ہے. اس کے لیے سمپل سی بات ہے کہ اگر یہ ان کو سزا ہو جاتی ہے یا وٹ ایور تو ان کے بعد اپیل کا حق ہوگا. دیکھیے ہمارے ملک میں اگر کوئی, جو میرے اینی باڈی کین ڈفر ود می, ہمارے ملک میں جس سے بڑی فالٹ لائن ہے وہ گورننس کا نظام ہے. اگر گورننس کا نظام ایز پر رول آف بزنس, جو ایک ٹرم ہے گورنمنٹ کی کہ یہ آدمی یہ کرے گا, یہ ادارہ یہ کرے گا, یہ کرے گا, اس کے مطابق چلے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہ جو رول آف بزنس ہوتے ہیں یہ کوئی 1-2 لوگ نہیں بناتے, اس میں اسمبلی قوانین پاس کرتی ہے, پھر اس کی فارمیٹنگ ہوتی ہے, پھر وہ بڑے لوگ اس کو ریویو کرتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز اس کے اوپر کام کرتی ہیں, پھر جا کے رول آف بزنس بنتے ہیں, اس میں امینڈمنٹس بھی ہوتی رہتی ہیں اس کے اوپر. یہ نارمل ہے, جیسے بزنس ایز یوزول, اس میں کوئی خطرناک بات نہیں ہے گی. اچھا, تھوڑا سا جعفری صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو بیٹنگ ایپس ہیں یا پھر بیٹنگ کمپنیز ہیں ان کو پروموٹ کرنا کتنا بڑا جرم ہے, کس کیٹیگری میں یہ آتا ہے, اور اس کا قانونی دائرہ کار کس طرح کا ہے اور کس طرح کی سزائیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں
اگر ہم سائبر کرائم کی ایک بڑی لے مین ڈیفینیشن جی کریں جی تو ہر وہ جرم جو آپ عام دنیا میں کریں یعنی وداؤٹ انٹرنیٹ، تو اگر وہ آپ انٹرنیٹ پہ کریں گے تو وہ اس کی وہی سزا ہوگی اس جرم کی اوکے ہوتی ہے۔ اب لوگوں کی جیب سے پیسے نکالنا، یہ جوا ہوا نا، جوا ہوا بیسیکلی، جوا ہوا ٹیکنیکل ٹرمز کے اندر، تو یہ میں سمجھتا ہوں جرم ہے، اور یہ اسی حوالے سے ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، میرا خیال 1860 کے اندر جو انگریز کی گورنمنٹ تھی وہ ایک اینٹی ٹھگی ایکٹ لائی تھی۔ آپ جسٹ گوگل اٹ، اینٹی ٹھگی ایکٹ لکھے نظر آ جائے گا۔ تو اگر 1860 کے اندر لوگ ٹھگوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو یہ تو انٹرنیٹ کے ٹھگ ہے نا اس وقت، تو ان کو بالکل کنٹرول کرنا چاہیے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ اس کی اتنی شفاف انکوائری ہو اس چیز کی، اور وہ لوگ انکوائری کریں جو نالجیبل ہوں، جن کو ان سب چیزوں کا پتہ ہو، پھر وہ انکوائری۔ بعد دفعہ ہمارے انکوائریاں وہ لوگ کرتے ہیں ریلیونٹ نہیں ہوتے، ان چیزوں سے ریلیونٹ نہیں ہوتے، وہ ٹگا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ چیزوں کو لے کے چاہے اس کے فورینسک ایویڈنس جمع کیے جائیں۔ یہ جو ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس کو مارا، ویڈیو دکھائی، وہ آئی پی ایڈریس سے پتہ چل جائے گی کہ وہ فوٹو دکھائی گئی کہ نہیں۔ اس انکوائری کو ایک ایسی ایگزامپل کے طور پہ سامنے لایا جائے، کیونکہ اس کے اندر ایک ادارے کے معزز افسران کو پہ الزام لگایا گیا ہے، اگر وہ ملزم ہے ان کو واقعی جانا چاہیے، جو بھی سزا ہے ان کی اس کو بھگتنا چاہیے۔ تو اس کی جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ صحیح، اس کی انکوائری بڑی ٹرانسپیرنٹ اوکے ایز پر لا ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ پھر کوئی ایسی ضرورت نہ پڑے۔ اچھا سر، آپ نے بھی ریلیونسی کی بات کی ہے کہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی انکوائری کر رہے ہوتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اب ڈکی بھائی کا جو پیغام، ایک طویل پیغام جو رہائی کے بعد انہوں نے دیا، جس میں وہ واضح طور پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ایک ملزم ایک ایسی بے بسی کیوں اس میں پیدا ہو جاتی ہے؟ کون سی ایسی خامیاں ہیں سسٹم میں جو اس چیز کا باعث بنتی ہیں؟ یا پھر جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ جو اداروں کی جانب سے طاقت کا غلط استعمال ہوتا ہے، بے جا استعمال ہوتا ہے، وہ بھی عوام کا اعتماد مستقل طور پر آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجروح کر رہے ہیں اس سے؟ اچھا، اس کا میں معصومانہ جواب دوں، اگر ان کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی تو بیل پہ کیسے باہر آ گئے؟ وہ بالکل سمپل سا اس کا آپ کے سوال کا کوشچن ہے، کسی نظام کے تحت باہر آئے ہیں نا، اتنے سیریس ایلیگیشن ہیں ان کے اوپر، ٹھیک ہے انہوں نے بھی کاؤنٹر ایلیگیشن لگا دیے، لیکن یہ ایک پروسیس کے تحت باہر آئے نا، ان کی بیل اپلیکیشن گئی ہوگی، اس کے تحت یہ واپس باہر آئے ہیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ڈونٹ نو اٹ از اے کریکٹ نیریٹو، لیکن وہ بے بس نہیں تھے بالکل، ٹھیک ہے جب پکڑا گیا تو جو کمیٹڈ لوگ تھے انہوں نے ان کو چیز بھی کیا، ایویڈنس بھی جمع کیے، مار پیٹ بھی اس میں ہوئی، پیسے کا لین دین بھی ہوا، لیکن کوئی نہ کوئی سسٹم کام کر رہا ہے تو وہ آج اچھا باہر سر، آئے۔ لاسٹلی مجھے بتائیے گا، لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ اسی ملزم کو ڈیجیٹل والیٹس کے لیے بائنینس یا پھر کرپٹو کے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں تفتیش کے لیے بلایا جاتا ہے، تو کیا اس کے لیے کوئی واضح ایس او پیز یا قانونی طریقہ کار موجود ہے یا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں، یہ ہے آئی سی او جو تھا وہ یہاں کا تو استعمال نہیں ہوا، وہ تو برطانیہ کا استعمال ہوا ہے میری اطلاع کے مطابق۔ ہمارے ملک میں کوئی لیگل جسے کہتے ہیں نا انیشیل کوائن آفرنگ، جس طرح یہ جب آپ کاروبار کرتے ہیں CCBA کے اندر تو انیشیل آفرنگ ہوتی ہے کمپنی کو، جب آپ پبلک کرتے ہیں تو اس میں کرپٹو کے اندر یا مائننگ وغیرہ کرنے کے بعد جب وہ مائننگ اپروو کر دیتی ہے تو وہ مطلب انیشیل کوائن آفرنگ میں رجسٹر ہوتا ہے گا، تو ان کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے گا۔ اگر میرے پاس کوئی رجسٹرڈ کوائن ہے، میرے پاس بٹ کوائن ہے اور وہ میں آپ کو دیتا ہوں تو اس کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ کس کے پاس تھا۔ آپ برطانیہ کی حکومت کے ساتھ بات کر کے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صحیح، تھینک یو سو مچ عمار جی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور جتنا جو بھی کیس تھا، جس طرح سے ہم نے آپ کے سامنے رکھا یا پھر دونوں سائڈ کا موقف تھا وہ آپ نے سنا، یقینی طور پر بہت ساری چیزیں آگے چل کر بھی کلیئر ہو جائیں گی۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، ملکی سیاست پر تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ اسٹے ود اس۔